آج میں فضیلت الشیخ حضرت علامہ ابراہیم بن بشیر الحسینوی حفظہ اللہ تعالی ومتعنا اللہ بطول حیاتہ کے اس مبارک حجرے میں موجود ہوں کہ جہاں پر شیخ صاحب کی زیارت بھی ہوئی اور الحمدللہ شیخ صاحب کے دو آن لائن جو دروس ہیں اس سے استفادہ بھی حاصل کیا، جن میں امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ تعالی کی الجرح و تعدیل کا مقدمہ شامل تھا، اور امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی کا لسان المیزان پر جو مقدمہ ہے اس سے بھی آشنائی ہوئی۔ شیخ صاحب نے اس کے بارے میں بڑی ہی مفید اور بڑی ہی بہترین جو ہے معلومات مہیا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جتنے بھی شیخ صاحب کے مساعی ہیں تمام کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما کر مزید کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پہ اس وقت ابھی میں موجود ہوں یہ ہے دار ابن بشیر، جہاں پہ شیخ محترم اپنا سارا کام انجام دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی توفیق فضل اور رحمت سے یہ فرد واحد ہیں جو امت کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ شیخ صاحب کی جو یہاں پہ دار ابن بشیر کے علاوہ قصور میں شیخ صاحب کا اپنا ایک تحقیق و تصنیف کا ادارہ ہے، درس نظامی کا ادارہ ہے، اور اسی طرح ایک نیا ادارہ شیخ محترم نے دار السنہ للتخصص و تحقیق لاہور میں شروع کیا ہے، جو کہ ابھی اس وقت عارضی طور پر ایک عارضی بلڈنگ میں ہے، جہاں پہ شیخ محترم کا ارادہ یہ ہے کہ اس کو مستقل طور پر ایک الگ سے نئی بلڈنگ میں شروع کیا جائے، تاکہ وہاں پر تصنیف اور تحقیق اور علوم حدیث میں جو تخصص ہے اس کو صحیح معنوں میں جو ہے روشناس کرایا جائے، اور اس کو صحیح معنوں میں علماء اور محققین کو اس سے روشناس کرا کر، یعنی جو آج ہمارے ہاں ایک سوال اور ایک تشنگی ہے کہ آج امام بخاری یا موجودہ دور کے اگر ہم دیکھیں امام البانی ہو گئے، علامہ شیخ العرب والعجم شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالی، اور اس قسم کے جو جلیل القدر محدثین ہیں وہ کیوں پیدا نہیں ہوتے، جو علوم حدیث کے ماہر ہوں، اسماء الرجال کے ماہر ہوں، قرآن و سنت کے ماہر ہوں، وہ کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ تو یہی مقصد ہے، یہی موٹو ہے شیخ محترم کا۔ اسی مقصد اور اسی جذبے کو لے کر شیخ صاحب لاہور میں ادارہ بنانے کی جو ہے نا کوشش میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بنانے میں اور اس کے جو تمام جو مراحل ہیں ان میں ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ مالی لحاظ سے اس میں تعاون کر سکتے ہیں وہ ضرور اس میں اپنا تعاون جو ہے نا وہ شیئر کریں، اور تعاون جو ہے نا اس میں رکھیں، تاکہ یہ تعاون جو ہے آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بلائیوں کا سبب بن جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ یقیناً شیخ محترم کے پاس یہاں پر آ کر بڑی خوشی ہوئی ہے، الحمدللہ۔ بڑے ہی ماشاءاللہ ملنسار ہیں، عاجز ہیں، اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود بھی اپنے سے کم علم لوگوں کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ بلا شبہ یہ محدثین کا اخلاق ہے، ان کی تہذیب ہے، ان کا رویہ ہے، اور یہ ان کا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے تمام جو ہیں معاملات کو بخوبی اور اپنے فضل سے پورا فرمائے، اور اسی طرح شیخ محترم جو کتابی صورت میں جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، کئی کتابوں کو شیخ صاحب نے خود شائع کیا ہے اور کئی زبانوں میں شائع کیا ہے، اردو زبان میں علوم حدیث پر
اور عقیدے پر اور دیگر عنوان پر اردو میں موجود ہیں کتابیں، اور اسی طرح شیخ صاحب کی کتابیں الحمدللہ انگریزی زبان میں بھی شائع ہو رہی ہیں برمنگم سے، اور اسی طرح شیخ محترم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ شیخ صاحب کی کتابیں فرینچ زبان میں بھی، فرانسیسی زبان میں بھی شائع ہو رہی ہیں۔ تو یہ یقیناً اللہ رب العالمین کا فضل اور رحمت ہے شیخ محترم پر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی مختصر وقت میں اتنی بڑی کامیابی شیخ صاحب کو عطا فرمائی ہے کہ بیک وقت 3 زبانوں میں ان کی کتب شائع ہو رہی ہیں۔ اور یقیناً یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے پیچھے جو ہے بیک گراؤنڈ میں یہ کتابیں نظر آ رہی ہیں، یہی دار ابن بشیر ہے۔ اور شیخ محترم یہ فرماتے ہیں کہ آج جو اصل کمی اور کوتاہی ہے ہمارے اداروں میں، ہمارے مدارس وغیرہ میں، اور ان کے جو چلانے والے ہیں، تو ان کے مقاصد جو ہے نا وہ اعلیٰ نہیں ہیں، محدثین والے نہیں ہیں، ان کے مقاصد دین سے زیادہ دنیا والے ہو گئے ہیں، تو اس لیے محدثین پیدا نہیں ہو رہے۔ وگرنہ آپ یہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں شیخ محترم تشریف فرما ہیں، اور ہمہ وقت شیخ صاحب اس میں اکیلے ہیں اور تصنیف و تالیف میں جو ہے نا لگے ہوئے ہیں، مگن ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ محترم اپنے قصور والے ادارے میں بھی 1 دن دیتے ہیں، اسی طرح 2 دن دیتے ہیں، اسی طرح لاہور میں بھی 1 دن مختص ہے، اور اسی طرح اب فیصل آباد میں بھی یہی کلاسز شروع کی ہیں۔ تو اسی طرح شیخ صاحب کے جو تمام دروس ہیں، جتنے بھی یعنی کتابوں پر ہوں، منہج پر ہوں، اسماء الرجال پر ہوں، جرح و تعدیل پر ہوں، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ شیخ محترم کے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، دار ابن بشیر کے نام سے، ابن حنبل اوپن یونیورسٹی، امام ابن حنبل اوپن یونیورسٹی کے نام سے ادارہ ہے شیخ صاحب کا آن لائن۔ اس پر تمام جو شیخ صاحب کی کتب ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور اسی طرح جو شیخ صاحب کے تمام جو دروس ہیں آڈیو اور ویڈیو، وہ بھی تمام شیخ صاحب کے اس ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ شیخ صاحب کی یہ آن لائن یونیورسٹی ہے، تو یہ ضرور جو ساتھی ہیں، جو شائقین علم ہیں، جو محقق بننا چاہتے ہیں، جو محدث بننا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اسلاف کی یادوں کو تازہ کریں اور کوئی ایسا علمی کام کر جائیں کہ جس سے ہماری دنیا اور آخرت بن جائے، تو یقیناً ان کو شیخ محترم کی جو تصنیفات ہیں اور جو شیخ صاحب کے دروس ہیں آڈیو ویڈیو، ان سے لازماً استفادہ کرنا چاہیے۔ تب طلباء اور علماء یہ اپنے اوپر گویا کہ لازم سمجھ لیں کہ شیخ محترم کی جو کتب ہیں اور جو تحقیقات ہیں، تعلیقات ہیں، اور اسی طرح جو آڈیو ویڈیو دروس ہیں، ان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، تو یقیناً وہ اس دور میں بھی محدثین کا کردار ادا کر سکتے ہیں، محققین کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور تصنیف و تالیف کے شعبے میں وہ یقیناً ایک ایسا علمی سرمایہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں کہ جو بعد میں آنے والوں کے لیے یقیناً ایک انتہائی علمی اور مفید سرمایہ حیات ہوگا، سرمایہ علم ہوگا، اور یہ ہم سب کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو مزید اس کام کو انتہائی احسن طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی معاونین ہیں شیخ محترم کے، ان سب کو اللہ تعالیٰ عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور مجھ جیسے طلباء کو بھی شیخ صاحب کے شاگرد بننے کی اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شیخ کے جو مقصد ہے، منہج ہے، جو مقصد لے کے شیخ صاحب چلے ہیں، اس میں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔